اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کی خطبہ جمعہ کا موضوع ہے جن و شیاطین سے اپنے اپنے گھروں کی حفاظت کیسے کریں۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ گھر اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ہمارا گھر ہی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے، ہمارا گھر ہی ایک ایسا مقام ہوتا ہے جہاں پر ہم ہر طرح کا سکون حاصل کر سکتے ہیں، گرمیوں سے بچ سکتے ہیں، سردیوں سے بچ سکتے ہیں، دھوپ کی شدت سے بچ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے بارش اور دیگر ہر طرح کی چیزوں سے ہم اور آپ جس جگہ پر بچ سکتے ہیں وہ ہمارا اور آپ کا گھر ہے۔ گھر ہی کے اندر انسان ہر طرح کا سکون حاصل کر سکتا ہے، اور گھر کی نعمت کیسی نعمت ہے آپ اس انسان سے پوچھ سکتے ہیں جو انسان گھر جیسی نعمت سے محروم ہو، جس کا گھر اجڑ گیا ہو، جو انسان جیل میں سلاخوں کے پیچھے ہو، آپ اس انسان سے پوچھیں کہ گھر کیا چیز ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے میرے دوستو کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا ہمیشہ اقرار کیا کرتے تھے، اور ہم اور آپ بھی اس نعمت کا اقرار کریں۔ آئیے میں آپ کو صحیح مسلم شریف کی ایک دعا سکھلاتا ہوں، ایک دعا بتلاتا ہوں جس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے جاتے، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بیڈ کے اوپر تشریف فرما ہوتے تو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس دعا کے اندر کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مووی۔ جانتے ہیں اس کا ترجمہ؟ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا۔ ذرا غور سے سنیے گا اور ہمیشہ یہ دعا پڑھا کیجئے گا۔ میں کھانے کے وقت نہیں کہہ رہا ہوں، کھانے کے وقت کی دعا میں نہیں بتلا رہا ہوں، جب آپ بستر پر سونے کے لیے جائیں تب اللہ کی نعمت کا اقرار کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے جس نے مجھے کھلایا، مجھے پلایا، اور اتنا ہی نہیں کفانا، اور اللہ نے مجھے ہر طرح کی آفتوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھا، وآوانا، اور اللہ نے مجھے گھر بھی دیا، رہنے کے لیے جگہ بھی دیا، سونے کے لیے جگہ بھی دیا، مجھے مسکن بھی عطا کیا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کا اقرار کرتے اور کہتے فَكَمْ مِمَّن لَا كَافِيَ لَهُ، اس کائنات کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں کفایت کرنے والا کوئی نہیں ہے، جن کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، وَلَا مُوفِيَ، نہ جن کا کوئی گھر ہے، نہ جن کا کوئی مکان ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ دیکھ رہے ہیں یہ گھر کی نعمت کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ سونے سے پہلے اقرار کرتے اور کہتے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے گھر دیا ہے۔ آپ گھر کی نعمت پوچھئے جو فٹ پاتھ کے اوپر سوتے ہیں،
جو راتوں میں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، جو فٹ پاتھ پر بارش میں بھیگتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ گھر کیسی نعمت ہوتی ہے میرے دوستوں۔ جب اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اس نعمت سے نوازا ہے، چاہے وہ خاص گھر ہو، ذاتی مکان ہو یا پھر بھاڑے کا ہو، ہم اور آپ اس کے اندر رہتے ہیں، ہماری طاقت ہے تبھی تو ہم رہتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس گھر ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں کھانے پینے کے لیے، رہنے سہنے کے لیے دیا، تو اس گھر کے اندر ہمارے اور آپ کی ایک پریشانی ہے۔ اللہ نے اچھا گھر دیا ہے، اچھا ہے، ہمارے لیے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہم اور آپ شکوک اور شبہات میں پڑ جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ سماج اور معاشرے کے اندر اپنے گھر کے اس مسئلے سے دوچار ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ میرے گھر میں شیطان کا اثر ہے، کوئی آگے کہتا ہے کہ میرے گھر میں پٹیوں کی آواز آ رہی ہے، کوئی آگے کہتا ہے کہ میرے گھر میں رات میں برتنوں کے بجنے کی آواز آتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ جب سے میں یہ گھر میں آیا ہوں تب سے میری زندگی سے برکت ہی چلی گئی ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرے گھر میں نے پیسہ رکھا تھا، میرا پیسہ ہی غائب ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی کہ انسان اپنے گھر کی پریشانی کو لے کر کے دوچار ہے کہ میرے گھر کے اندر شیطان کا اثر ہے، میرے گھر کے اندر جنات کا اثر ہے، میرے گھر کے اوپر جادو کر دیا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کا مسلمان کافروں اور مشرکوں کی دیکھا دیکھی اپنے اپنے گھروں کے سامنے میں، اپنے اپنے گھروں کے دہلیز کے اوپر ناریل کا پوٹلی باندھ کے رکھتا ہے، نیمو کا پوٹلی باندھ کر کے رکھتا ہے، اسی طرح سے کالی مورتیاں جو ہوتی ہے وہ بھی باندھ کر کے رکھتا ہے کہ ہمارا گھر جنات اور شیاطین کے حملوں سے بچ جائے گا۔ یقین مانیے میرے دوستو، ہمارا گھر ان طریقوں سے محفوظ نہیں رہے گا، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اس کے لیے خود کرنا پڑے گا، دوسرے نہیں۔ یہ آج کل ہمارے اور سماج کے اندر جو ایسا چل رہا ہے کہ دو چار لوگوں کو بلاتے اور قرآن پڑھا لیتے اور سمجھتے کہ ہمارے گھر سے شیطان کا حملہ ختم ہو جائے گا، ہمارے گھروں کے اندر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ صرف جھوٹ ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر برکت ہو، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں شیطان کا اثر نہ آئے، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اوپر کوئی جادو نہ کر سکے، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اوپر کسی کی بری نظر نہ پڑے، تو پھر آئیے میں آپ کو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرآن کا بتلایا ہوا چند وہ تجاویز اور وہ نسخے بتلاتا ہوں کہ اگر ہم اور آپ عمل کرنے لگیں گے تو ہمارے گھروں سے شیطانی حملہ چٹکیوں میں ختم ہو جائے گا، ہمارے گھروں سے شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ سب سے پہلا کام جو ہمیں آج سے ہی کرنا ہے، اپنے گھروں کو ہر طرح کے شیطانی حرکات و سکنات سے بچانے کے لیے، وہ یہ کہ ہم اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی السلام علیکم کہنا شروع کر دیں۔ جی ہاں، یہ ہم اور آپ نہیں کرتے ہیں، بہت گنا گزرتا اپنے نفس کے اوپر۔ سماج اور معاشرے کے اندر مرد کو تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو سلام کرنا، میں اپنی بیوی کو سلام کرنا، میرے گھر میں کام کرنے والے نوکر کو سلام کرنا، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس سلام کے اندر کچھ اور ہی رکھا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ النور کے اندر کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ اللہ اکبر۔ کیا ایمان والو، اے مسلمانوں، جب تم گھر میں داخل ہونے لگو تو سلام کر لیا کرو، تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک تحفہ ہے، یہ گفٹ ہے، یہ ایک تحفہ ہے، مبارکتن طیبتن، پاکیزہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ایسا گفٹ دیا گیا ہے، ایک ایسا تحفہ تمہیں دیا گیا ہے جو پاکیزہ ہے، اللہ اکبر، بابرکت ہے، اس کے اندر برکت ہے۔ آج کل لوگ کتنے پریشان ہیں، میں جب سے اس گھر میں آیا ہوں میری برکت چلی گئی ہے، میری کمائی بھی چلی گئی، میری نوکری بھی چلی گئی۔ ارے گھر کا اس میں کیا دوش ہے؟ ہمارے کرتوت کا اس میں دوش ہے، ہمارے اعمال ویسے ہیں، ہم نے اللہ کے ان تحفوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ کے ان انعام اور اکرام کو پیٹ پیچھے ڈال دیا ہے۔ ہم سلام نہیں کرتے، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو لڑتے ہوئے داخل ہوتے ہیں،
گھر میں داخل ہوتے تو گالی بکتے ہوئے داخل ہوتے، سلام کر کے داخل ہو۔ اللہ رب العالمین نے مبارکن کہا ہے، بابرکت ہے، یہ سلام آپ کرنا شروع کر دیجئے، اللہ رب العالمین آپ کے لیے رزق کا دروازہ کھول دے گا، آپ کے رزق میں اللہ برکت ڈال دے گا۔ اپنے دل سے کبر اور غرور اور تکبر کو نکال پھینکیے، اور اگر ایسا کریں گے تو آئیے کیا ہوگا، میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ الادب المفرد کے اندر یہ بالکل صحیح روایت ہے، امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے۔ ذرا غور سے سننا میرے دوستوں، میرے جماعت کے نوجوانوں، میرے بڑے لوگ، خواتین اور مرد، جتنے بھی سارے لوگ ہیں، اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ عز وجل، کہ تین آدمی ایسے ہیں، تین افراد ایسے ہیں جن کی حفاظت کی گارنٹی اللہ رب العالمین نے لے لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تین آدمی ایسے ہیں جن کی حفاظت کی ضمانت اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے۔ آگے جانتے ہیں حدیث کے اندر کیا ہے؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عاشا کوفیہ وَإِن مَاتَ دَخْلَ الْجَنَّةِ، اگر وہ زندہ رہے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، اگر وہ زندہ رہا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ وَإِن مَاتَ دَخْلَ الْجَنَّةِ، اور اگر مر گیا تو اللہ اسے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے ان تین افراد کے لیے۔ اگر زندہ ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، ہر بگڑی بنانے کے لیے اللہ کافی ہے، ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ اس کے رزق کو عطا کرنے کے لیے کافی ہے، اور اگر مر گیا تو سیدھا جنتی۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا وہ انسان جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہو۔ اللہ اکبر، چھوٹا عمل بڑا اجر و ثواب۔ دیکھ رہے اللہ کافی ہے بھائی۔ ہم رزق کے مسئلے میں کتنے آج کل پریشان ہیں، یہ ہر کوئی اندازہ لگا سکتا ہے۔ پچھلے ایک سال سے ہر انسان پریشان ہے۔ ارے سلام کر کے آپ اپنے گھر میں داخل ہو، اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ رزق ہمیں عطا کرے گا، اور اگر مر گئے تو ڈائریکٹ جنت کے اندر۔ دوسرا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دوستو، ہم اور آپ کیسے کیسے اجر و ثواب سے محروم ہیں۔ دوسرا، وہ انسان جو فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہو۔ اللہ اکبر، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اور بڑے ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہر طرح کے اجر و ثواب سے محروم ہیں، اور اس اجر و ثواب سے بھی محروم ہیں۔ جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لوگ آج کل بہانے بناتے ہیں کہ میں اگر مسجد جاؤں گا تو میرا دکان بند ہو جائے گا، میرا کسٹمر چلا جائے گا، میرے پاس یہ پریشانیاں ہیں، میرے پاس وہ پریشانیاں ہیں۔ رزق دکان کے اندر نہیں، رزق یہاں پر ہے۔ سن لیجئے، ہم رزق کے مسئلے کو لے کر کے پریشان ہیں، لیکن رازق کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ ہمیں رزق تو یاد ہے لیکن رازق یاد نہیں ہے، رزاق یاد نہیں ہے ہمیں، جو رزق دینے والا ہے ہم اسے بھلا بیٹھے۔ تو بھلا بتلائیے کہ ہمیں رزق کیسے ملے گی، ہماری پریشانیاں کیسے دور ہوں گی؟ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر جنات کے اثرات ہیں، کیسے کیسے کام بھی لوگ کراتے ہیں، یہ سب چیزیں نہیں کرتے۔ جادوگر کو بلاتے، وہ گھر میں بیٹھ کر کے پورا کریا کرم کرتا ہے، اور یہ سب کا سب جو ہے کافروں کی دیکھا دیکھی ہے۔ جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ مسلمان کافروں کو، ارے فلاں کافر ہے، ایک مرتبہ گھر کو ایسے توڑ رہا ہے، ایک مرتبہ ایسے توڑ رہا ہے، ایک مرتبہ یہاں کھڑکی بناتا ہے، ایک مرتبہ یہاں دروازہ بناتا ہے۔ کوئی آگے کہہ دیا، دیکھو یہ جو تمہارا چولہا ہے نا، جب تک ایسا رہے گا تم اچھے نہیں پڑھو گے، تم پار نہیں پڑھو گے، ادھر کی بھاشا میں تم پار نہیں اترو گے، گئے کام سے۔ لیجئے، اب وہ انسان ڈر جاتا ہے، چولہا ادھر سے ادھر کر دیتا ہے۔ ارے اس کے اندر تھوڑی برکت ہے، اس چولہے کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ انسان کی زندگی برباد کر سکے۔ یہ ہمارے گھروں کے اندر کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ ہم اور آپ نہیں چاہتے ہیں، ہم اور آپ خود سے کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم اپنے نفس کے غلام ہو گئے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس ہر چیز پیسہ ہی سے ہم حاصل کر لیں۔ سن لیجئے، ہر چیز ہم پیسہ سے حاصل نہیں کر سکتے۔ گھر کی رحمتیں اور برکتیں ہم پیسوں سے حاصل نہیں کر سکتے، ہم عمل کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔
اور تیسرا آدمی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا. جو مجاہد ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے, اور اگر وہ مر گیا تو اللہ رب العالمین اسے جنت کے اندر داخل کر دے گا. نمبر 2, جو گھر کی برکت کے لیے ہمیں کرنا ہے کہ گھر میں جب ہم داخل ہوں تو ہم اللہ کا نام لیں, بسم اللہ کہیں. جی ہاں, بسم اللہ کہیں. گھر میں داخل ہوتے وقت ہم خاص طور سے بسم اللہ کہیں. آج ہم اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں گھر میں داخل ہونے کے وقت میں, ہم تو موبائل میں بیزی رہتے ہیں, تو ہم کہاں سے اللہ کا نام لیں گے. آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, بس ایک ہی حدیث کافی ہے میرے دوستو, یاد رکھنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے, عبرت کے لیے بس ایک ہی حدیث کافی ہے. صحیح مسلم شریف جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ نہیں کہتا ہے, اور جب کھانے بیٹھتا ہے تو بسم اللہ نہیں کہتا ہے, وہ لوگ سن لے جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں شیطان کا اثر ہے. ایسے لوگ اس حدیث کو سنیں اور عبرت پکڑے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھانے کے وقت میں بھی اللہ کا نام نہیں لیتا ہے, اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے, تو شیطان یہ کہتے ہیں کہ ارے اکیلا شیطان نہیں, پوری ٹولی, پوری جماعت جو شیطانوں کی ہوتی ہے, پوری ٹولی جو جناتوں کی ہوتی ہے, وہ ایک دوسرے کی آواز دیتے ہیں, ارے میرے بھائیوں کہاں ہو تم, ارے میرے دوستوں تم کہاں ہو, آ جاؤ, ادرکتم المبیت والعشاء, کہ تم کہاں ہو, تمہیں آج کا رات رہنے کی جگہ بھی مل گئی ہے, تمہیں کھانے کو بھی مل گیا ہے. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں, یعنی کہ ہم گھر میں جب داخل ہوتے ہیں اللہ کا نام نہیں لیتے تو شیطان ہمارے گھر میں سوتا ہے, اور جب ہم کھانا کھاتے ہیں اللہ کا نام نہیں لیتے تو شیطان ہمارے کھانوں میں شریک ہوتا ہے. بھلا یہ بتلائیے ہمارے گھروں میں شیطان موجود ہے کہ نہیں ہے؟ بھلا یہ بتلائیے کہ ہم شیطان کے ساتھ رات گزارتے یا نہیں گزارتے؟ یہ حدیث ہے, یہ حقیقت ہے. اور اسی کے برعکس اسی حدیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اگر کوئی انسان اللہ کا نام لے لیتا ہے, بسم اللہ بول کر کے کنڈی لگاتا ہے, بسم اللہ بول کر کے کھانا شروع کرتا ہے, تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کہتے ہیں ارے بھائیوں جاؤ, لا مبیت لکم ولا عشاء, آج ہماری قسمت پھٹ گئی ہے, آج نہ اس گھر میں ہمیں رہنے کو ملے گا اور نہ ہی کھانے کو ملے گا. سبحان اللہ. دیکھیے بسم اللہ کی برکت ذرا دیکھ لیجئے. اب ذرا بتلائیے, ایک انسان کبھی بھی دروازہ بسم اللہ بول کے نہیں بند کرتا ہے, کھانے کے وقت میں بسم اللہ نہیں کہتا ہے, تو ایسے گھروں کے اندر شیطان اپنا مسکن بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ اور شیطان ہی نہیں, پوری ٹولی, پوری جماعت, یہ اسے بولتے ہیں جماعت, پوری جماعت شیطان کی ہمارے گھروں کے اندر موجود ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور پھر پریشان ہے. سن لیجئے, ہم لاکھ کوشش کر لیں, بڑے بڑے جادوگروں کو بلا لے, عاملوں کو بلا لے, ہم 4 کونے پر کیل بھی ٹھکوا لے, آیت الکرسی بھی لٹکا لے, لیکن اگر ہم بسم اللہ بولیں گے نہیں تو ہمارے گھروں کے اندر شیطان ضرور بھی ضرور موجود ہوگا. یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آج ہمارے گھر جو ہے گھر نہیں ہے. آپ یہ مت سوچئے گا کہ آج ہمارے کو آپ نے کیا بنا دیا, یہ میں حدیث سنانے جا رہا ہوں. ہمارا جو گھر ہے آج ہمارا گھر نہیں ہے. کیا ہے وہ؟ آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کی مثال جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, ذرا غور کیجئے گا, اس گھر کی مثال جس گھر کے اندر اللہ کا نام لیا جاتا ہے, بسم اللہ بول کے دروازہ بند کرتے ہیں, بسم اللہ بول کر کے کھاتے ہیں, اور دوسری بھی چیزیں ذکر و اذکار کی جاتی ہے. آگے فرمایا اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, اور اس گھر کی مثال جس گھر کے اندر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے, بسم اللہ نہیں بولا جاتا ہے, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الحی والمیت, تو وہ گھر زندہ اور مردہ کی مثال کی طرح ہے. جی ہاں, اگر ہم اور آپ اپنے اپنے گھروں میں اللہ کا نام لیتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اس گھر کے رہنے والے زندہ ہے, وہ زندوں کا گھر ہے. اور اگر اللہ کا نام نہیں لیتے, سن لیجئے, اور اگر اللہ کا نام نہیں لیتے تو مطلب یہ ہے کہ اس گھر کے رہنے والے مردہ ہے, اور وہ گھر مردوں کا گھر ہے. اور جہاں مردے ہو وہاں شیطانی رہتے, وہاں فرشتے نہیں آ سکتے ہیں. ہمارے کرتوت ایسے, اور پھر جو ہے ہم اور آپ اپنے پیسے برباد کرتے ہیں عاملوں کے پاس, جادوگروں کے پاس, ہمارے گھر میں یہ اثر ہے وہ اثر ہے. ارے شیطان لانے والے تو سب سے زیادہ ہم ہی ہیں.
شیطان لانے والے، اپنے اپنے گھروں کے اندر شیطان کو بسانے والے، شیطان کو آباد کرنے والے سب سے زیادہ ذمہ دار یہ ہم اور آپ ہیں۔ ہم نے اپنے اپنے گھروں کو مردہ کا گھر بنا دیا ہے۔ مردہ کے گھر میں کبھی گئے ہیں؟ جائیے، معلوم ہوگا کہ کتنا انسان کو ڈر لگتا ہے۔ اب ہم اپنے اپنے گھروں کے اندر اللہ کا نام نہیں لیں گے تو شیطان آباد نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا میرے دوستو؟ اللہ کے ذکر کے اندر جو ہمیں ضرور کرنی چاہیے وہ جانتے ہیں قرآن کی تلاوت ہے۔ آج ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ہمارے گھروں سے گانوں کی آواز آئے گی۔ پہلے زمانے کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ مسلمان جو ہے صبح سویرے اپنے اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ آج بھی دیکھیے جو کافر قوم ہے وہ صبح سویرے بھجن بجاتے ہیں، لیکن آج مسلمانوں کے گھروں سے گانوں کی آواز آئے گی۔ آج مسلمانوں کے گھروں سے موبائل کے اندر ڈانس اور میوزک کی آواز آئے گی، لیکن قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آتی ہے۔ بس قرآن ہم اور آپ جو ہے سال میں ایک مرتبہ مشکل سے پڑھتے ہیں، وہ بھی رمضان میں، ہمیشہ نہیں پڑھتے، کھول کے بھی نہیں دیکھتے۔ قرآن ہمارے گھروں کے اندر رکھ رکھ کر کے دھول دھلاروں کے اندر ملیا میٹ ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ قرآن مجید پڑھے۔ آئیے میں آپ کو بخاری مسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں اور سنیے اور دیکھیے کہ کتنی برکت ہے قرآن مجید کی تلاوت سے گھر کے اندر، اور وہ بھی ایک مرتبہ نہیں کہ 4 لوگوں کو بلا لیے پڑھا لیے شیطان بھاگ جائے گا، نہیں، ہمیشہ پڑھنا ہے اور خود سے پڑھنا ہے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں ایک مرتبہ یہ اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب تلاوت کر رہے تھے تو ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، گھوڑا اچھلنے لگا، کودنے لگا، بدکنے لگا۔ قریبی ان کا بیٹا یحییٰ تھا، وہ بھی سویا ہوا تھا، چھوٹا بچہ تھا، وہ بھی سویا ہوا تھا۔ وہ پریشان ہو گئے، تلاوت بند کر دی، سورہ بقرہ کی تلاوت بند کر دی، گھوڑا بھی رک گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد پھر انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، پھر گھوڑا اچھلنے کودنے لگا پہلی مرتبہ سے زیادہ۔ اب کی مرتبہ انہوں نے یہ کیا کہ کہیں گھوڑا بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، اپنے بچے کو اٹھا لیا، تلاوت بند کر دی۔ جیسے ہی تلاوت بند کر دی تو انہوں نے ایک روشنی کو دیکھا، ایک نور دیکھا۔ جب نگاہیں اوپر اٹھائی تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک نور ہے جو ان کے قریب ہی آ رہا تھا، ایک روشنی ہے، نور جو ان کے قریب ہی آ رہا تھا۔ صبح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پورا ماجرا سنایا تو جانتے ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسید بن حضیر، تم جانتے ہو کہ وہ روشنیاں کیا چیز تھی؟ تم جانتے ہو کہ وہ نور کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت کی وجہ سے تمہارے قریب آ رہے تھے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم برابر اسی طرح سے تلاوت کرتے رہتے اور تلاوت بند نہ کرتے تو لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے تھے۔ اللہ اکبر! دیکھ رہے ہیں سورہ بقرہ پڑھنے سے گھر کے اندر، سورہ بقرہ ہی نہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے گھر کے اندر، رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں۔ میرے دوستو سن لیجئے، آج ہے ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہے، ہم تو تلاوت جانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو 60 سال 70 سال 80 سال کے ہو گئے، ہمیں قرآن مجید یاد ہی نہیں ہے۔ بھلا بتلائیے کہ ہمارے گھروں کے اندر شیطان آباد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمارے گھروں کے اندر جنات آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آج کل انسان جو ہے، ہر انسان پریشان ہے گھر کے مسئلے کو لے کر کے، لہٰذا ہوشیار رہے، دھوکہ میں نہ آئے، اہل باطل کے طور طریقے کو نہ اپنائے۔ جی ہاں، یہ نہیں کہ اپنے پیسہ بھی برباد کر لیا، دین سے بھی گئے اور دنیا سے بھی گئے، ایسا مت کیجئے گا۔ تو گھر کے اندر اگر ہم اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو رحمتوں کا نزول ہوگا، فرشتوں کا نزول ہوگا، اور جہاں فرشتے ہوں گے وہاں شیطان ہرگز نہیں آ سکتا ہے۔ آپ پورے قرآن مجید میں سے جہاں سے چاہیں آپ پڑھیں، ایک عادت بنا لیں 10 منٹ سے پڑھنا ہے، کچھ نہ کچھ حصہ ضرور انسان اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے پڑھے۔ بہت سارے لوگ ہیں اپنے دکان کے مسئلوں کو لے کے پریشان رہتے ہیں، میرا دکان نہیں چل رہا ہے، آئیے مولوی صاحب ذرا آپ جو ہے قرآن خوانی کر دیجئے، آئیے مولوی صاحب دعا کر دیجئے۔ ارے مولوی صاحب کے دعا کرنے سے کچھ ہوگا نہیں، اپنے دکان کے اندر بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کریں، اپنے دکان کے اندر بیٹھ کر کے خود سے کرے، دوسرے سے نہیں۔ جو لوگوں نے طریقہ اپنا لیا ہے، مدرسے کو بچے کو بلاتے اور قرآن مجید پڑھاتے، یہ تو بدعت ہے۔
ایسا تھا ہی نہیں. یہ تو اب لوگوں نے سمجھ لیجئے کہ میڈ ان انڈین کا ہے, یہاں کے لوگوں نے ایجاد کر لیا. اسلام کا ان باتوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے میرے دوستو. بس یہ پیسہ کمانے اور پیٹ پالنے کا ذریعہ اور کچھ بھی نہیں ہے. خود سے پڑھیں. اسی قرآن مجید کی تلاوت کے اندر ہم اور آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں. کبھی 10 آیت, کبھی 20 آیت, کبھی 30 آیت, کبھی 5 آیتیں, جتنی آپ کو طاقت ہے ایک وقت میں آپ پڑھیں, لیکن ہمیشہ پڑھیں. آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأ البقرہ, کہ لوگوں, میری امت کے لوگوں, سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو. جی ہاں, صحیح کی ہے, بالکل ہی صحیح روایت ہے کہ سورہ بقرہ کی تم تلاوت کیا کرو. کیوں؟ فَإِنَّ أَخَذَهَا بَرَكَةٌ, سورہ بقرہ کو لازم پکڑنا یہ برکت کا سبب ہے. جی ہاں, سن لیجئے, اسی لیے میں نے آپ کو یہ حدیث سنایا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ کو لازم پکڑنا, سورہ بقرہ کو پڑھنا یہ برکت کا سبب ہے. وَتَرَكَا حَسْرَةٌ, اور سن لیجئے, سورہ بقرہ کو چھوڑ دینا باعث حسرت اور ندامت ہے. جو انسان سورہ بقرہ کو چھوڑ دے گا بڑا پچھتائے گا, بڑا نقصان اٹھائے گا. کہاں پر؟ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. جی ہاں, سن لیجئے, جو انسان سورہ بقرہ کو چھوڑ دے گا دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا, آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا. اور جو انسان سورہ بقرہ کو لازم پکڑے گا دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوگا, آخرت کے اندر بھی فائدہ ہوگا. اب آپ کہیں گے مولانا یہ دنیا کے اندر کیا فائدہ ہے؟ آپ نے سن لیا, آگے بھی سن لیجئے حدیث. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ, اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جی ہاں, سن لیجئے, جادوگر سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. شیاطین, جنات سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی کہ ایک جگہ نہیں رہ سکتے. جہاں سورہ بقرہ ہے وہاں شیاطین نہیں رہ سکتے. یعنی پڑھنے سے, قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ ہے, ہم گھروں کے اندر رکھتے ہیں, شیطان ہے کہ نہیں ہے؟ رکھنے سے نہیں, پڑھنے سے ہوگا. اور آپ کہیں گے کہ دنیا کے اندر تو ہمیں برکت ملے گی, دنیا کے اندر ہمیں جنات اور شیاطین سے ہمیں آزادی ملے گی, آخرت کے اندر کیا ہوگا؟ آئیے سب سے آخری بات میں آپ کو بتلا دیتا ہوں, اور سے سننا میرے دوستو اور لازم پکڑنا. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 2 صورتیں چمکتے ہوئے صاحبان کی طرح آئیں گے, اپنے پڑھنے والوں کے اوپر وہ سایہ کریں گے, اور یہ 2 چمکتی صورتیں آگے آگے ہوں گے. امام ہے, امام. جی ہاں, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے ایک سورہ البقرہ ہے اور دوسری سورہ جو ہے سورہ آل عمران ہے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 2 چمکتی ہوئی صورتیں قیامت کے دن حشر کے میدان میں انسان ان 2 صورتوں کے سایوں میں ہوگا, ان 2 صورتوں کے نور میں ہوگا. اتنا ہی نہیں, انسان کی حشر کے میدان میں یہ دونوں صورتیں امامت بھی کریں گی, امام بھی ہو جائیں گی. کیا انسان تم دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا, آ میرے پیچھے پیچھے, میں تجھے جنت کے اندر لے جاتا ہوں. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. سچ فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ سورہ بقرہ کا چھوڑنا یہ باعث حسرت ہے اور اسے پکڑنا باعث نجات ہے. تو آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو ہمیشہ ہر حال میں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.